امر بالمعروف نہایت بہترین عمل اور بے وفائی نہ کرنا بہت اچھی کمائی ہے۔ خود بھی نیک کام کرو اور لوگوں کو بھی نیک کام بتلاؤ۔ خود بھی برے کام سے باز رہو اور لوگوں کو بھی منع کرتے رہو۔ لوگوں کو نیک کام بتلا کے تو اس سے نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ لوگوں کو نیکی کی باتوں کا حکم دیا کرو اور برے کاموں سے انہیں منع کیا کرو، اور جو تجھ سے قطع کرے اس سے ربط رکھ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے اپنی عطا سے محروم نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی طرح ڈرتے رہو جو لوگوں کو نیک کام کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی اسے کرتا اور گناہوں سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہو۔ لوگوں کو برے کاموں سے ڈراتا اور خود بھی ان سے برکنار رہتا ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرتا اور خود بھی نصیحت پر کاربند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس کے وعدوں کا یقین رکھتا ہے۔ طاعت الہی کے بجلانے پر مدامت، خیرات اور نیکیوں کی طرف مسارت کرو، اور برائیوں سے پرہیز اور نیک کاموں کے کرنے میں جلدی اور حرام کاموں کے ارتکاب سے بچے رہیے۔ جو شخص نیک کام کرنے کا امر کرتا ہے وہ اہل ایمان کی مدد اور تائید کرتا ہے، اور جو برے کاموں سے منع کرتا ہے وہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرتا ہے۔ دین کا اہتمام اس طرح ہو سکتا ہے کہ تو اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کے لیے تاکید کرے، اسے گناہوں سے ہٹائے اور اسے اکثر اس بارے میں ملامت کرتا رہے۔ اگر کسی بات میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم کریں اور امر بالمعروف میں آگے بڑھتے رہو۔ لوگوں کو بھلے کام کرنے کا امر کر اور خود بھی ان کو کرتا رہ، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اوروں کو تو بھلے کام بتلائیں اور خود ان سے جی چرائیں۔ اگر ایسا ہو تو اس کا وبال پیش آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کا باعث ہوگا۔ جو برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھے نہ ہاتھ اور زبان سے مٹائے، ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں داخل ہوں گے۔ بعض لوگ جو برے کاموں کو ہاتھ زبان سے مٹاتے اور دل میں برا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ حصال خیر کے جامعہ ہیں۔ دنیا میں اپنی لذتوں کو پورا کرنے اور اپنا غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرو، اور ان کو اپنا اعلیٰ مقصد نہ بنا بلکہ حق کو زندہ کرنے اور باطل کو مٹانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ۔